بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لذت و جماع کی وجہ سے روح کو تازگی ملتی ہے اور عقل کو کشادگی ملتی ہے۔ فعل و جماع منی کے رکے ہوئے دھوئیں کو دل و دماغ سے دور کر کے طبیعت کی خوشی کی وجہ سے برے خیالات، مالی خولیہ اور اکثر امراض سودادی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ایک طویل مدت تک فعل جماع چھوڑنے اور مادہ منویہ کے اپنے ظرف میں بند رہنے کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیرا، چکر، سر کا بوجھل رہنا اور کمر میں درد جیسے امراض لاحق ہونے کا موجب ہوتا ہے، اور پھر جب بھی مباشرت کی جائے صحت واپس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس وقت مزاج مباشرت کا خواہاں ہو، اس وقت اگر کسی وجہ سے مباشرت ترک کر دی جائے تو بدن میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، بدن اور سر میں درد ہونے لگتا ہے اور بھوک وغیرہ جاتی رہتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر مباشرت کے ان امراض سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ لیکن اگر کسی کو کثرت جماع کی عادت ہے تو کثرت جماع کرنے والے افراد کو سردی، بدن میں کمزوری، سستی، حرارت عزیزی کا گھلنا اور قوت کا جلد ٹوٹ جانا جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جماع کرنے سے بدن سرد اور سست ہو جاتا ہے اور حواس دماغی، آنکھ اور کان وغیرہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پنڈلیوں میں اس قدر درد اور ضعف آ جاتا ہے کہ ان کے لیے اپنے جسم کا بوجھ بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کثرت ضعف کی صورت میں تمام اعضاء خصوصاً سر سے لے کر آخری پشت تک چونٹیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دماغ اور پٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے ریشہ اور بے خوابی جیسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ بیرونی گرمی کمر میں جذب ہو کر درد پشت، درد کمر و پیشاو، سرین و گردن اور درد گردہ و مثانہ کا باعث ہوتی ہے، اور جسم میں رطوبت کی کمی کی وجہ سے بال خورا کی پیدائش ہوتی ہے۔ قبض کی وجہ سے درد کولنج تکالیف میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ منہ اور مسوڑوں کے سڑ جانے کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بدبو پریشان کرتی ہے۔ جلد جماع کے بعد بدن میں کپکپاہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی حال خود لذتی یا مشت زنی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جو اعتدال کے ساتھ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مانا کہ نادانی میں غلطی کر لی ہے تو کیا اب ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھے رہنا چاہیے، یا پھر اپنی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے کسی اچھے طبیب، ماہر حاذق حکیم سے رجوع کرنا چاہیے؟ فقہی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بستان میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت اور تندرستی زیادہ عرصے تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اور رات کو کھانا کھایا کرے، قرض سے سب قدوش رہے، ننگے پاؤں نہ پھرا کرے اور اوروں سے قربت کم کیا کرے۔ ویسے بھی شریعت مطہرہ نے ہر عمل میں اعتدال کو پسند کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماع کے معاملے میں اعتدال کا پیمانہ کیا ہو؟ اس بارے میں تجربہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جماع جس کا محرک کوئی خارجی شے، مثلاً حسین و جمیل عورتوں کا نظارہ، محش باتیں، عریہ عورتوں کی تصویروں کا دیکھنا نہ ہو، بلکہ حقیقتاً جماع کا تقاضا ہو اور فریق ثانی بھی آمادہ ہو، تو ایسا جماع سکون اور نشاط کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جماع کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحبت کے بعد دوسری صحبت میں کتنا وقفہ ہو، اس بارے میں ہر آدمی کو اپنی قوت کا لحاظ کرتے ہوئے ہفتہ، 2 ہفتہ یا 1 ماہ میں 1 بار کرنا مناسب ہے۔ یہ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے،
جبکہ اچھی اور صحت مند غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصے میں ایک بار مجامت کیا کریں، اور جو عورت کی خواہش ہو تو زیادہ بھی مذائقہ نہیں، اس واسطے کہ جوزہ کی خارجہ داری واسطہ محسنین اور حفاظت فرض کی واجب ہے کہ مبادات طبیعت اس کی کسی اور کی طرف راغب ہو جائے اور خیال بد گزرے۔ یہ صرف حالات کے لحاظ سے ایک مشورہ ہے تاکہ کسی اور معاشرتی نقصان میں مبتلا نہ ہو، ورنہ کثرت جماع سے پرہیز صحت کے لیے کثرت جماع کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صورت انزال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام رات میاں بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے، اس سے بھی ضعف پیدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہم وہی جانکاری آپ تک پہنچاتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جانکاری بالکل ٹھیک ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر ہمیں کسی جانکاری میں اپنی جانکاری میں کوئی شک ہوتا ہے تو ہم آپ تک وہ نہیں پہنچاتے، اس لیے کہ غلط جانکاری دینا بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔